نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ گزشتہ سے پیوستہ کیونکہ ہمارا ایک تسلسل چل رہا ہے موضوعات کا، اس میں یوں سمجھیں کہ بات ان موضوعات کے حوالے سے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آپ کے سامنے ایک کمپلیٹ اسپیکٹرم انشاءاللہ کسی حد تک واضح ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا هو الذی، وہی ہے وہ پاک ذات جس نے ارسل رسولہ، اپنے رسول کو شان رسالت دے کر بھیجا، شان رسالت دے کر بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، ایک تو یہ کہ دین حق کے ساتھ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کو مشروط کر دیا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ اس میں گوشے بہت ہیں، اگر میں آیت کی تفسیر میں چلوں تو ہمارا وقت اس میں پورا ہو جائے گا۔ ایک چیز اس میں بتاؤں کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہدایت کو مشروط کر دیا، دین حق کے ساتھ بھیجا، اور کیوں بھیجا اس کا جواب اگلے الفاظ میں آ رہا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان عالم پر اور نظام ہائے حکومت پر یہ اسلام غلبہ پا جائے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، دین کہتے ہیں کوڈ آف لائف کو، کہ جتنی بھی کوڈ آف لائفس ہیں، جتنی بھی ازم ہیں، جتنی بھی طرز حکومتیں ہیں، جتنے بھی نظام انسان نے وضع کیے ہیں یا مختلف مذاہب کی بنیاد پر ان کو وضع کیا گیا ہے یا مختلف آئیڈیالوجیز پر وہ وضع کیے گئے ہیں، ان تمام پر اسلام غالب آ جائے گا، ان تمام پر اسلام غالب آ جائے گا۔ تو پہلی چیز تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے بھیجا اپنے حبیب کو بالہدی، ہدایت کو مشروط کر دی۔ حق کیا ہے؟ انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ قرآن مجید ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور حق کو تو آنا ہی تھا اور باطل کے مقدر میں تو جانا ہی تھا۔ حق کیا ہے؟ حق وہ ہے کہ کسی امر کے حوالے سے، کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے، کسی آپ کی ایک دعوے کے حوالے سے ایسے واقعات کا ظہور پذیر ہو جانا کہ جس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہ پڑے، جس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی مثال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص یہ کہے کہ ویدر فورکاسٹنگ میں کہ ابھی 1 گھنٹے کے بعد بارش ہو جائے گی، اور 1 گھنٹے کے بعد جب بارش ہوگی تو لوگ اس سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ وہ جو کہہ رہے تھے وہ سچ تھا یا غلط تھا۔ بارش کا ہونا اس بات کا ثبوت قطعی ہے کہ یہ جو بات کر رہا تھا وہ حق تھی۔ حق وہ ہے جو ظہور پذیر ہو کر نظروں کے سامنے آ جائے، چھپا نہ رہے، بلکہ اس کے عوامل کے ساتھ ظہور پذیر ہو کر انسان کے سامنے منصع شہود پر اس فلسفی کا، اس دعوے کا آ جانا حق کہلاتا ہے۔ تو رب نے فرمایا ہم نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا، یعنی اسلام تو غالب آ کر ہی رہے گا، یہ تو اس کی فطرت میں ہے کہ وہ غالب آئے گا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ تو مقصد رسالت کیا ہوا؟ مقصد بعثت کیا ہوا؟ اب غیر مسلم یا دین کے جو منکر ہیں یا دین اسلام کے مخالف جو ہیں، وہ ان 2 حیثیتوں کو کسی حد تک مان لیتے ہیں کہ ہدایت مشروط ہے اللہ کے نبی سے۔ واقعی آپ جیسی سیرت کسی کی نہیں ہے۔ مائیکل ہارٹ نے بھی 100 پرسنالٹیز میں ٹاپ آف دا لسٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور یہ کہا کہ لاؤ ان جیسی کوئی شخصیت، میں نے تو ایک مورخ ہوں اور ایک میں محقق ہوں، میری تحقیق کی بنیاد پر ان جیسے انسان کوئی نہیں تھے۔ ایکنالج تو وہ بھی کرتے ہیں جو غیر مسلم ہیں کہ بہت اچھے انسان تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت بہت اچھی تھی، کردار بہت اچھا تھا، قول و فعل میں تضاد نہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔
دوسرا یہ دین حق ہے. بڑے بڑے غیر مسلم مورخین نے اور مستشرقین نے اور محققین نے قرآن کے حوالے سے کہا کہ واقعی یہ کتاب بہت اچھی ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اس میں واقعی بہت اچھی باتیں ہیں، بہت اچھے اصول ہیں. اختلاف کہاں پہ آیا؟ مقصد بعثت کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. سب کچھ سچ مانتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ دین ان کے ادیان کو، ان کے سسٹمز آف گورننس کو، ان کے سسٹم آف اکانومی کو، ان کے سسٹم آف سوسائٹی کو، یا انسانی فکر کی بنیاد پر جو آئیڈیالوجیز بنی ہیں، اسلام ان سب پر حاوی ہو جائے اور وہ سب نیست و نابود ہو جائیں اور ختم ہو جائیں. تو سرکار کا مقصد بعثت کیا تھا؟ ایک ایسی جماعت تیار کرنا جو رہتی دنیا تک عالم انسانیت کی رہنمائی کر سکے. ایک ایسی جماعت تیار کرنا ہر دور میں وہ اکوپڈ ہو، اپ ڈیٹڈ ہو، ایلیجیبل ہو، ہر دور کے تقاضوں اور چیلنجز کا مقابلہ کرنا جانتی ہو. وہ ایک ایسی جماعت تیار کریں کہ جو ہر دور میں عالم انسانیت کی ہر جہت میں رہنمائی کر سکے. معذرت کے ساتھ کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ کیا دنیا کو ہم نے اپنا اسلام کا اکنامیکل سسٹم پیش کیا؟ کیا اس کا سوشل اسٹرکچر ہم نے دنیا میں بنا کے بتایا کہ یہ اسلام؟ ایک کام کیا ہے، وہ بھی پاکستان کی ریاست کے وجود میں آنے کے بعد، اور وہ تھا کہ آپ نے ایک ایسا کانسٹیٹیوشن 73 میں بنا دیا. یقیناً ہمارے علماء کرام جو پہنچے کہ اقبال کے اس اجتہاد کی عملی تفسیر جو تھا وہ 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا. پارلیمنٹ نے جو رول ادا کیا وہ کہ دنیا میں ایسا کوئی کانسٹیٹیوشن نہ بن سکا جو پاکستان کانسٹیٹیوشن تھا. باقی تو آپ کچھ نہ کر سکے. تو نبی کی ذات کا مقصد کیا تھا؟ حق اور باطل کو واضح کر دینا، ایک ایسا مثالی کردار پیش کر دینا کہ رہتی دنیا تک اب کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہ پڑے. یعنی وہ کرزمیٹک پرسنالٹی دنیا کی کوئی نہیں ہو سکتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کا حسن ظاہری، آپ کا علم، یعنی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا جو مظہر بنایا کہ اللہ کے علم کو اگر دیکھنا ہے، اس کے علم کا پرتو دیکھنا ہے تو نبی کے علم کو دیکھ لو. اللہ کے حسن کا پرتو دیکھنا ہے تو نبی کے حسن کو دیکھ لو. اللہ کے اختیارات کا پرتو دیکھنا ہے تو نبی کے اختیارات کو دیکھ لو. یعنی انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچانے کے لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تسخیر کائنات، معراج کیا ہے؟ جس کو اقبال کہتے ہیں کہ میرا معراج سے یہ سبق ملا ہے مجھے کہ جو بشریت ہے اس کی زد میں ہے گردوں. کہ انسان کی تگ و تاز کیا ہے؟ انسان کی تگ و تاز یہ ہے کہ وہ ستاروں پر کمندے ڈال رہا ہے. انسان کائنات کو تسخیر کرتا چلا جا رہا ہے. یہ مقام تھا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی سے اتنے معجزے صادر ہوئے کہ ذرے سے آفتاب تک ہر چیز نبی کے تصرف میں تھی. کہ ذرے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، سورج کو بھی پلٹا دیا، چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، جناب جس میں روح نہ تھی اس میں بھی روح ڈال دی. اس امت سے کوئی ایک معجزہ صادر نہیں ہو رہا. عالم اجساد میں وہ ایک معجزہ صادر نہیں کر پا رہی. عالم ایجاد میں جو ہے صاحب ایجاد ہر دور میں طواف اس کا کرتا ہے زمانہ. تو اس عالم ایجاد میں ہمیں صاحب ایجاد بننا ہے. جب تک صاحب ایجاد نہیں بنیں گے، نبی کی بعثت کے مقصد کی تکمیل امت نے کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت پوچھیں گے، جب ایسی اگزامپل سیٹ کر کے میں آیا تھا اور اتنا بہترین نظام دے کے آیا تو آپ نے کیا کیا؟ تو یہ عظیم مقصد تھا کہ انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچا دیا جائے، اس کے پوٹینشلز کو اس کے سامنے کر دیا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میں اپنی زندگی کو لگا دیں اور اللہ کو راضی کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.